کا موضوع ہے کامل خواتین۔ اس موضوع پر آپ گفتگو کریں فضیلۃ الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ بنارس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ معزز صدر اجلاس، اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز معزز محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہن، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں مجھے عنوان ملا ہے کامل خواتین۔ کامل کا مطلب کمال کو، کسی چیز میں جب کوئی سب سے ہائی گریڈ پر پہنچ جائے، سب سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے تو اس کو کامل کہتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کون سی خواتین ہیں جو کامل ہیں، جو کمپلیٹ ہیں، جو کمال کو پہنچی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں،
بخاری اور مسلم کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیۃ امرأۃ فرعون ومریم ابنۃ عمران. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دنیا میں مردوں میں تو بہت سارے لوگ کمال کو پہنچے, بہت سارے مرد دنیا میں ایسے پیدا ہوئے جو دین کے اعتبار سے, جو ایمان کے اعتبار سے, جو نیک عمل کے اعتبار سے, تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے کمال کو پہنچے. وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ, مگر عورتوں میں صرف 2 عورتیں ایسی ہیں جو کمال کو پہنچے. کون ہیں 2 عورتیں؟ ایک فرعون کی بیوی آسیہ ہے اور دوسری عمران کی بیٹی مریم. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آسیہ یا حضرت مریم کے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں میں صرف ان 2 عورتوں کو نام لے کے کہا کہ یہ کامل ہے, یہ تقوی اور ایمان کے اعتبار سے کمال کو پہنچے. ایک سوال تو یہ پیدا ہوگا, اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا ان دونوں عورتوں کے علاوہ اب دنیا میں کوئی عورت چاہے جتنا بھی نیک عمل کر لے, کیا وہ کمال کو نہیں پہنچ سکتی؟ یہ 2 سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ ان دونوں کو کامل خواتین کا لقب کیوں دیا اللہ کے رسول نے؟ آئیے اس کو قرآن حکیم کی 2 آیتوں سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں 28ویں پارے میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 10, 11, 12 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے 2 سیمپل پیش کیے ہیں, 2 نمونے پیش کیے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اے ایمان والو, اللہ تبارک و تعالی مثال بیان کر رہا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, کسی عورت کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پیدا ہو جائے, جب کوئی عورت اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن جائے, کافر بن جائے, اللہ کے دین کی باغی بن جائے, اللہ کے دین سے بغاوت کرنے لگے, تو ایسی عورت کے لیے نمونہ ہے, سیمپل ہے. ایسی عورت در حقیقت کس کے نقش قدم پر چل رہی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے امرأۃ نوح, حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے نقش قدم پر چل رہی ہے. وامرأۃ لوط, اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے طریقے پر چل رہی ہے. نوح علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں, جلیل القدر پیغمبر. لوط علیہ السلام یہ بھی اللہ کے ایک پیغمبر ہیں, رسول ہیں, نبی ہیں. ان دونوں کی بیویاں کافر تھیں. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر, لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر. شوہر پیغمبر ہے, شوہر نبی ہے, مگر بیوی کو ایمان کی توفیق نہیں ملی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, یہ دونوں عورتیں ہمارے 2 نیک بندوں کی بیویاں تھیں. نوح علیہ السلام کی بیوی تھی, لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. فخانتاہما, ان دونوں نے اپنے اپنے شوہر سے بغاوت کی, اپنے اپنے شوہر سے خیانت کی. شوہر ایمان کی طرف بلا رہا تھا, شوہر اللہ کی طرف بلا رہا تھا, لیکن نہ تو نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہر کی بات مانتی ہے, نہ لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہر کی بات مانتی ہے. ایک سبق یہ ملا کہ شوہر کے ساتھ امانت داری کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ بیوی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, بیوی اپنا جسم کسی اور کو نہ دے,
بلکہ اس امانت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ شوہر اگر کوئی صحیح بات بتا رہا ہے، ایمان کی بات بتا رہا ہے، دین کی بات بتا رہا ہے، تو عورت اس کو مان لے، اس کی اطاعت کرے، اس کو تسلیم کر لے، اس کو سرنڈر کر دے اپنے شوہر کے آگے۔ یہ بھی اس شوہر کی امانت کا تقاضا ہے۔ قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کر بیٹھی، نتیجہ کیا نکلا؟ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ نوح علیہ السلام اتنے بڑے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لوط علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، مگر نہ نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا پائے، نہ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا پائے۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا، اے نوح علیہ السلام کی بیوی، اے لوط کی بیوی، تم دونوں جہنم میں جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ غور کریں میرے بھائی، ایک عورت رسول کی بیوی جب ہوگی، پیغمبر کی بیوی ہوگی، پیغمبر کے ساتھ 24 گھنٹے گزارنے والی، نبوت کے گھر میں رہنے والی عورت، اللہ نے جب دل پر مہر لگا دی تو نبی کے گھر میں رہ کر بھی لوط علیہ السلام کی بیوی کو ایمان کی توفیق نہیں مل پائی، لوط علیہ السلام کی بیوی کو ایمان کی توفیق نہیں۔ تو یہ ہے دو کافر عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے سیمپل اور نمونہ قرار دیا۔ اب ایمان کا، تقویٰ کا، دینداری کا سیمپل کون ہے؟ اللہ نے اسی کے فوراً بعد ایمان کی مثال میں بھی دو عورتوں کا ذکر کیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نمونہ کے طور پر، سیمپل کے طور پر، آئیڈیل کے طور پر فرعون کی بیوی کو بنایا۔ فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ اذ قالت، جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہی ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار تو میرے لیے ایک محل تعمیر کر دے، ایک مکان تعمیر کر دے اپنے پاس۔ حضرت آسیہ کی اس دعا کے ایک لفظ پر غور کیجیے۔ یہ آسیہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی ہے، دا موسٹ پاورفل پرسن اس زمانے کا، اس زمانے کا سب سے طاقتور انسان، جس کی حکومت، جس کی سلطنت کا توتی بولتا تھا، جو اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا، جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، پورے مصر کی فرسٹ لیڈی ہے، بادشاہ کی عورت ہے حضرت آسیہ۔ ظاہر سی بات ہے بادشاہ کی بیوی کتنے ٹھاٹ باٹ سے رہتی رہی ہوگی، کتنا اس کو عیش و آرام رہا ہوگا، ہزاروں تو نوکر چاکر لگے رہے ہوں گے، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں، عیش و آرام کی کوئی کمی نہیں، مگر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ ایمان لائیں تو فرعون نے ان کو اتنا ستایا کہ تپتی ہوئی دھوپ میں حضرت آسیہ کے بدن پہ کوڑے برسائے جاتے، لیکن حضرت آسیہ ایمان سے نہیں ہٹی، ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، ان کے صبر و استقامت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ فرعون نے ظلم و ستم کی حد کر دی، مگر حضرت آسیہ نے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا، ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علامہ البانی نے ان کے اس قول کو حسن قرار دیا ہے کہ جب حضرت آسیہ کو فرعون کے جلاد مارا کرتے تھے تپتی ہوئی دھوپ میں، تو جب وہ جلاد چلے جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت آسیہ کو سایہ دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث کا اسٹیج ہے، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہم کرامتوں کا انکار نہیں کرتے، کرامتیں جو قرآن سے ثابت ہیں، جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، الحمدللہ اہل حدیث اس کا اقرار کرتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے، مگر ہم کرامتوں کے نام پر قصے کہانیوں کے قائل نہیں۔ یہ حضرت آسیہ
ان کے لیے فرشتے سایہ کر رہے ہیں, فرشتے انہیں دھوپ سے بچا رہے ہیں. کیا یہ کرامت نہیں ہے؟ بہت بڑی کرامت ہے یہ, اور الحمدللہ اس کرامت کو ہم تسلیم کرتے ہیں. حضرت آسیہ کو فرعون نے سولی پر چڑھا دیا, ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. حضرت آسیہ نے فرعون کا محل چھوڑ دیا, ٹھاٹ باٹ چھوڑ دیا, ناز و نعمت چھوڑ دی, عیش و آرام چھوڑ دیا, اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے پروردگار میں نے فرعون کا محل تیرے لیے چھوڑا ہے, اے اللہ میں نے اس محل کے عیش و آرام کو تیرے لیے تیاگ دیا ہے, اے اللہ تیری بندی تجھ سے دعا کر رہی ہے, تو اپنے پاس ایک محل عطا فرما. پہلے محل نہیں مانگا. حضرت آسیہ کی دعا پر غور کیجیے, کیا کہا؟ رب ابن لی عندک, اے اللہ تو اپنے پاس مجھے ایک مکان عطا فرما. علامہ ابن قیم لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ مکان سے پہلے پڑوسی کا مطالبہ ہے. سألت الجار قبل الدار, حضرت آسیہ نے پہلے محل نہیں مانگا, پہلے پڑوسی مانگا. کہا اے اللہ تو مجھے محل اپنے پاس عطا فرما. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ, اور اے اللہ تو مجھے فرعون سے نجات دے دے. اے اللہ تیری توحید کی راہ میں میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, اب تو اپنے پاس مجھے بلا لے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے. حضرت آسیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نمونہ بنایا. یہ پہلا نمونہ ہے. دوسرا نمونہ کون ہے؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مثال بنایا, نمونہ بنایا, آئیڈیل بنایا عمران کی بیٹی مریم کو. الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, حضرت مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی, اپنی آبرو کی حفاظت کی, اپنے کیریکٹر پر کبھی دھبا نہیں لگنے دیا, اپنے کردار پر کبھی داغ لگنے نہیں دیا. التی احسنت فرجہا, انہوں نے اپنی آبرو کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا, ہم نے جبریل کو بھیجا, جبریل نے حضرت مریم کے رحم میں, ان کے بدن میں روح پھونکی, اور ان کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوا. حضرت مریم جب پریگننٹ ہوئی, جب حاملہ ہوئی, فرشتے نے آ کے ان سے کہا کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے. تو قرآن حکیم نے نقشہ کھینچا ہے سورہ مریم کے اندر. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا, فرشتہ آ کے کہتا ہے اے مریم میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارے پیٹ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا, ایک لڑکا پیدا ہوگا. قالت انا یکون لی غلام, حضرت مریم کہتی ہیں مجھے کہاں سے بیٹا ہوگا. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا, میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا, کسی مرد نے آج تک مجھے چھوا بھی نہیں ہے, میں بالکل بے داغ ہوں, میں بالکل بری ہوں, میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا, میرے پیٹ سے لڑکا کیسے پیدا ہوگا. فرشتہ جواب دیتا ہے قال كذلك, اے مریم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کی مشیت ہے, اس کی مرضی ہے, ایسا ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَأَمْرًا مِنَّا, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل فرمانا چاہتا ہے. اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے, تمہارے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے. قرآن کہتا ہے جب حضرت مریم پریگننٹ ہوئی فحملت فانتبذت به مکانا قصیا, جب انہیں حمل ٹھہرا تو حضرت مریم دور چلی گئی, محلے سے, اپنے گاؤں سے, اپنے علاقے سے دور چلی گئی کہ میں قوم کو جواب کیا دوں گی. ایک عزت دار عورت, ایک باغیرت عورت, ایک باحیا عورت اپنے کردار کو لے کر, اپنے کیریکٹر کو لے کر بہت احتیاط کرتی ہے.
وہ اپنے دامن پر ذرا سا گندگی کا چھینٹا بھی نہیں آنے. حضرت مریم جب حاملہ ہو گئی، قرآن نے کیا الفاظ نقل کیے میری پیاری ماں بہنوں. ایک عزت دار عورت پر اس وقت کیا بیت سکتی ہے، ذرا قرآن کی آیت سے اندازہ کرو. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. حضرت مریم کہتی ہیں کاش میں مر گئی ہوتی، کاش آج کا یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا. وکنت نسیا منسیا، میں بھولا ہوا قصہ ہو گئی ہوتی، مجھے کوئی یاد نہ کرتا، میرا کوئی نام بھی نہ جانتا، میں کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ نے تسلی دی. اللہ نے کہا کہ اے مریم گھبراؤ نہیں. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. اللہ کی طرف سے آواز آئی اے مریم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا ہے، تمہارے نیچے نہریں جاری کر دی گئی ہیں. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلاؤ تو ساقط علیک رطبا جنیا، تمہارے اوپر تازہ تازہ کھجوریں گریں گی. جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو گئی اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر جب اپنی قوم کے پاس آئی تو قوم کے لوگوں نے دیکھتے ہی حضرت مریم کی زندگی بھر کی پاک دامنی پر سوالیہ نشان لگا دیا اور کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تو کس کا پاپ لے کر آئی ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا. اے مریم تو نیک گھر کی لڑکی ہے، تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی نیک تھی، تو غلط ماں باپ کی اولاد بھی نہیں، تو نے یہ کام کیسے کر دیا. ایک عورت کے اوپر بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی قصور کے زنا کی تہمت لگ جائے، بدکاری کی تہمت لگ جائے، ایک عورت کے لیے اس سے بڑا عذاب کچھ نہیں ہو سکتا. حضرت مریم کا صبر دیکھو، ان کی استقامت دیکھو. اللہ نے حکم دیا ہے، چپ چاپ سے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے فاشارت الی، کہا کہ میں کچھ جواب نہیں دوں گی، میری گود کا یہ معصوم بچہ جواب دے گا کہ یہ پاک دامن عورت کا بچہ ہے یا بدکار عورت کا بچہ ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم کے لوگوں نے کہا ہے مریم اس گود کے بچے سے ہم کیا بات کریں، یہ کیا جواب دے گا. قال انی عبد اللہ. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، ابھی وہ ماں کی گود میں ہیں، ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو قوت گویائی دے دی، بولنے کی شکتی دے دی، بولنے کی طاقت دے دی. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی عبداللہ، اے میری قوم کے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، مجھے انجیل جیسی کتاب عطا کی ہے. وجعلنی مبارک، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے. پورا واقعہ آپ پڑھتے چلے جائیں، حضرت مریم کے کردار کی عظمتیں آپ کے دل و دماغ پہ روشن ہوتی چلی جائیں. ایک عورت کی سب سے بڑی پونجی اس کی شرم و حیا ہے، اس کی غیرت ہے، اس کی عفت ہے، اس کی پاک دامنی ہے. اور مریم کو جو مقام ملا ہے قرآن کہتا ہے اسی کی بدولت ملا ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے سیمپل بنایا، نمونہ بنایا عمران کی بیٹی مریم کو. الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت مریم نے اپنے رب کی کتابوں پر ایمان لائی، اپنے رب کے رسولوں پر ایمان لائی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور حضرت مریم اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے تھی. تو باکمال خواتین کون ہیں جن کے اندر حضرت مریم کے جیسی عفت اور پاک دامنی پیدا ہوتی ہے.
جن کے اندر حضرت آسیہ کے جیسا صبر و استقامت پیدا ہو جائے، قرآن کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایسی عورتیں باکمال ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، آج پوری دنیا کے حالات کا آپ جائزہ لیں۔ آج عورت کی آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، آج اسلام کے اوپر یہ بلیم اور اسلام کے اوپر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کیا ہے پردے کے اندر۔ ہم تو دنیا میں عورت کو آزاد کر رہے ہیں، آزادی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ میں نے کہیں بڑی اچھی بات پڑھی تھی کہ مرغی اگر دربے میں قید ہے اور پنجرے کا دروازہ کھولنے والی بلی ہے تو ایسی مرغی کے لیے قید ہی بہتر ہے، اس لیے کہ پنجرے کے دروازے پر بلی بیٹھی ہے۔ مرغی آزادی کے نام پر اگر پنجرے سے نکلے گی تو سب سے پہلے بلی اس کے اوپر دھاوا بولے گی جو اس کے انتظار میں بیٹھے۔ آج عورت کی آزادی کا نعرہ لگانے والے اس کو در حقیقت آزاد نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، باکمال خواتین وہ ہیں جو اسلام نے جو حدود بنائی ہیں، جو دائرے بنائے ہیں، ان کو اپنے لیے قید نہیں سمجھتی، ان کو اپنے لیے شرف سمجھتی ہے، ان کو اپنے لیے عزت سمجھتی ہے۔ حضرت عائشہ کو دیکھیے، حضرت عائشہ کا نام آج ہر مسلمان عزت اور احترام سے لیتا ہے۔ حدیث کی کتاب پڑھنے والا ہر اسٹوڈنٹ، ہر طالب علم جب حدیثیں پڑھتا ہے تو ہر صفحے پر، ہر پیج پر اسے حضرت عائشہ کی روایتیں ملتی ہیں۔ کیا نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے کبھی پردے سے اپنے آپ کو نکالا؟ کبھی بے پردہ ہوئی؟ کبھی انہوں نے اسلامی حدود کو پامال کیا؟ نعوذ باللہ نہیں، وہ پردے میں رہی، وہ شرم و حیا کے دائرے میں رہی، اور اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا کہ جب جب دنیا میں بخاری مسلم پڑھی جائے گی، جب جب رسول کی حدیثیں پڑھی جائیں گی، اما عائشہ کا نام زندہ رہے گا۔ اما عائشہ کی عفت اور پاک دمنی کا ایک واقعہ آپ دیکھیں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا افلح بن ابی قیس۔ افلح بن ابی قیس یہ حضرت عائشہ کے رضائی چچا تھے۔ کیا مطلب؟ حضرت عائشہ نے ایک عورت کا دودھ پیا تھا، اس عورت کے دیور تھے حضرت افلح بن ابی قیس۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت افلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کون ہیں آپ؟ کہا کہ میرا نام افلح ہے اور میں رشتے میں آپ کا چچا لگتا ہوں، آپ نے جس عورت کا دودھ پیا تھا میں اس کا دیور ہوں، آپ کا چچا ہوں۔ اچھا، مجھے تو نہیں پتا۔ حضرت عائشہ نے ان کو انٹری نہیں دی۔ حضرت عائشہ نے ان کے یہ کہنے کے باوجود کہ میں آپ کے لیے محرم ہوں، میں آپ کا چچا ہوں، حضرت عائشہ نے ان کو انٹری نہیں دی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہیں کر لیا، کلیئر نہیں کر لیا، کنفرم نہیں کر لیا کہ ہاں واقعی میں یہ میرے محرم رشتے دار تھے۔ حضرت عائشہ نے ان سے پردہ کیا اور ان کو گھر میں آنے کی انٹری نہیں دی۔ کامل خواتین وہ ہیں جو اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتی، جو اپنے گھر میں کسی غیر مرد کو انٹری نہیں دیتی، جو موبائلوں کا غلط استعمال نہیں کرتی۔ اللہ کے پیارے رسول سے پوچھا گیا ای النساء خیر، اے اللہ کے رسول سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، شوہر کے لیے مسکرائے، شوہر کے لیے سجے، شوہر کے لیے صبرے، شوہر کے لیے بہترین کپڑے پہنے، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور شوہر کوئی حکم دے تو مانے، شوہر کی اطاعت کرے۔ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنی عزت و آبرو کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ میرے بھائیوں، با کمال خواتین وہ ہوتی ہیں جو حضرت آسیہ کی طرح دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی دولت کے پیچھے نہیں بھاگتی۔ اگر دنیا کا عیش و آرام تیاگ کر کے جنت مل رہی ہو تو با کمال خواتین وہ ہے جو دنیا کے عیش و آرام کو قربان کر دیتی ہے جنت کے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی کلوٹی عورت آتی ہے
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ کالی کلوٹی عورت اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتی انی امراتن اسرع، اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، مجھے چکر آتا ہے، وانی اتکشف، اور جب یہ دورہ آتا ہے تو میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے، فدعوا اللہ لی، اے اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے میری یہ بیماری تو۔ اللہ کے پیارے نبی اس عورت کے سامنے دو آپشن رکھتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان شیتی صبرتی ولقی الجنہ، اے خاتون اگر تم صبر کر لو، اگر تم مرگی کی اس خطرناک بیماری کو برداشت کر لو تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت ملے گی۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ لَكِ، اور اگر تم کہو گی تو میں دعا کر دوں گا تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ میری پیاری ماں بہنوں، اس عورت کے سامنے دو راستے ہیں، ایک طرف اتنی خطرناک بیماری ہے، مرگی کا دورہ ہے، اور دوسری طرف اسے جنت مل رہی ہے۔ اس عورت کی چوائس دیکھو، اس عورت کی ہوشیاری دیکھو، اس عورت کی ذہانت دیکھو۔ بخاری کے الفاظ ہیں، وہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے رسول اگر اس مصیبت کو، اس بیماری کو برداشت کرنے سے، اس پر صبر کرنے سے اگر مجھے جنت مل رہی ہے، اصبر، تو میں صبر کر لوں گی، میں صبر کر لوں گی، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بیماری برداشت ہے، مجھے یہ بیماری گوارا ہے۔ لیکن اے اللہ کے رسول جب یہ دورہ مجھے آتا ہے میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اس دورے کی حالت میں بھی میرا سطر نہ کھلے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اس دورے کی حالت میں اگر اس عورت کا سطر کھل بھی جاتا تھا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، اس لیے کہ مرگی کے دورے کی حالت سمجھو پاگل پن کی حالت ہے، اور جس طریقے سے پاگل پن جب کوئی انسان پاگل ہو جائے تو اس کے کسی گناہ کی پکڑ نہیں ہوتی، ایسے ہی اس عورت کا اگر سطر کھل بھی جاتا تھا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، مگر اس عورت کی شرم و حیا کی انتہا دیکھو، اس کی پاک دامنی دیکھو، اس کی عفت دیکھو، کالی ہے، کلوٹی ہے، مگر شرم و حیا اور عفت و عصمت کا اتنا خیال ہے کہ کہتی ہے اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں کہ مرگی کے دورہ تو مجھے گوارا ہے، بیماری تو مجھے برداشت ہے، مگر میرا سطر نہ کھلے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور صحابہ کہتے ہیں کسی کو جنتی عورت دیکھنا ہو تو سو کامل خواتین وہ ہوتی ہے جو رسول کے حکم کی تعمیل کرتی ہے، جو بدعات اور خرافات سے بچتی ہیں، جو واہیات رسم و رواج کے پیچھے نہیں بھاگتی بلکہ یہ جاننے کی کوشش کرتی ہیں کہ رسول اکرم کی تعلیم کیا ہے، رسول کا دین کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے، رسول کا منہج کیا ہے، وہ رسم و رواج کی بیڑیوں کو توڑ کے اپنے رسول کے طریقے پر چلتی ہے۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہے، شادی کرنے والا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے عورت کو دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں ہے۔ کہا جاؤ دیکھ لو، جاؤ دیکھ لو تاکہ آگے اس رشتے میں محبت برقرار رہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں میں لڑکی کے گھر پہنچا، لڑکی کے ماں باپ کے سامنے میں نے یہ پروپوزل رکھا کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ شادی کے پہلے مخطوبہ کو، منگیتر کو ایک بار دیکھا جا سکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا، ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، شادی ہوئی نہیں ہے اور ہماری لڑکی کو دیکھنے کی بات کر رہے ہو۔ لڑکی کے ماں باپ تیار نہیں ہوئے، فَسَمِعَتْ فِي خِدْرِهَا، لڑکی نے پردے سے اپنے ماں باپ کی اور میری گفتگو سن لی۔ لڑکی پردے سے بولی اِن کَانَ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانظر الیہ، اگر رسول کا فرمان ہے، اگر رسول کا حکم ہے تو تم مجھے بے شک دیکھ لو، میں اجازت دیتی ہوں تم مجھے دیکھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر اللہ کے رسول کی اجازت نہیں ہے تو فَأُنَاشِدُكَ، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ ایسا کام نہ۔
اللہ اکبر. میری پیاری ماں بہنوں، باکمال خواتین وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کا حکم توڑ سکتی ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹنے نہیں دیتی ہیں، جو رسول اکرم کے حکم کی تعمیل کرتی ہیں. باکمال خواتین وہ ہیں جو دین سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں جلسے جلوس میں عورتیں آ جائیں الگ بات ہے، ورنہ بیشتر عورتوں کا، زیادہ تر عورتوں کا یہ حال ہے کہ دین کے فنڈامنٹلز کے بارے میں، دین کی بیسک چیزوں کے بارے میں بھی خواتین کو معلومات نہیں ہے. ان کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، اس کو طہارت کے مسائل نہیں معلوم، اس کو حیض اور نفاس کے مسائل نہیں معلوم، اس کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم. یہ دین کے بیسک اور فنڈامنٹل امور ہیں جن کے بارے میں عورتیں ناواقف. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نعم النساء نساء الانصار لم یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین. انصار کی عورتیں کتنی بہترین عورتیں ہیں کہ دین کے معاملے میں کبھی شرم و حیا ان کو رکاوٹ نہیں ڈالتی ہے. وہ دین سیکھتی ہیں، دین کے بارے میں پوچھتی ہیں، وضو کا طریقہ پوچھتی ہیں، غسل کا طریقہ پوچھتی ہیں. وہ دین کے مسائل میں شرم و حیا کو آڑے نہیں. بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول کے پاس عورتیں آئیں اور آ کر کہنے لگی، ذہب الرجال بحدیثک، اے اللہ کے رسول آپ کی ساری تقریر، ساری نصیحت مرد لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، عورتوں کے لیے آپ کوئی بات نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے ان کے لیے الگ سے دن طے کیا اور ہفتے میں ایک دن اللہ کے پیارے نبی عورتوں کے بیچ میں تقریر کرتے تھے، عورتوں کو نصیحت کرتے تھے، عورتوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے. میری ماں بہنوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے گارجین کی ذمہ داری ہے. آپ اگر باکمال خواتین میں شامل ہونا چاہتی ہیں، دین کی تعلیم حاصل کریں. رب کا قرآن آپ کے گھروں میں پڑھا جائے، رسول پاک کی حدیثیں آپ کے گھروں میں پڑھی جائے. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے ایمان والی عورتوں، اپنے گھروں میں قرآن کا ذکر کیا کرو، اپنے گھروں میں حدیث پڑھا کرو. باکمال خواتین وہ ہیں جن کے اندر عبادت کا شوق ہوتا ہے. اللہ کے رسول مسجد میں آئے، دیکھا دو کھمبے کے بیچ میں رسی لگی ہوئی ہے. پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ رسی حضرت زینب کی ہے. وہ بڑا لمبا تہجد میں لمبا قیام کرتی ہیں، لمبی نماز پڑھتی ہیں. جب تھک جاتی ہیں تو اسی رسی پر ٹیک لگاتی ہے، اسی رسی پر آرام کرتی ہے. غور کریں میری ماں بہنوں، صحابیات تو تہجد کا اہتمام کریں اور آج ہماری مائیں بہنیں 5 ٹائم کی نماز سے بھی دور بھاگے. نہیں میری ماں بہنوں، باکمال خواتین وہ ہیں، دیندار خواتین وہ ہیں، مثالی خواتین وہ ہیں جو عبادات کا اہتمام کریں، جو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام کریں، جو نفل نمازوں کا اہتمام کریں. اور یہی نہیں، اپنے شوہر اور اپنے پریوار کو بھی اس نیک کام میں شامل کریں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت. اللہ کی رحمت نازل ہو اس عورت کے اوپر جو رات میں تہجد کی نماز پڑھتی ہے، جو رات میں قیام اللیل کرتی ہے. وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو، اپنے میاں کو، اپنے خاوند کو بھی بیدار کرتی ہے. اس سے بھی کہتے ہیں اٹھو تہجد پڑھو. اگر شوہر انکار کر دیتا ہے تو اس کے اوپر پانی ڈال کے اسے اٹھا. باکمال خواتین وہ ہوتی ہیں جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کب کیا بولنا ہے، جو شوہر کا چہرہ دیکھ کے ریڈ کر لیتی ہیں. شوہر ٹینشن میں ہے اسے خوش کرتی ہیں، شوہر ناراض ہے اسے مناتی ہیں، جن کے اندر حکمت ہوتی ہے. میں ایک مثال دینا چاہوں گا حکمت کی آپ کو. ام سلیم کا وہ مشہور واقعہ آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا. ام سلیم کا چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے. حضرت ام سلیم اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں کہ بچے کے باپ کو بچے کی موت کے بارے میں میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا. شام کو جب ابو طلحہ گھر آتے ہیں، بچے کے باپ گھر آتے ہیں اور آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں میرا بچہ کیسا ہے؟ ام سلیم جواب دیتی ہے بچہ آپ کا بہت اچھا ہے، بچہ آپ کا پہلے سے زیادہ آرام سے، جبکہ بچہ مر چکا ہے، بچے کا انتقال ہو چکا ہے. لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو اچانک بچے کی موت کے بارے میں نہیں بتاتی تاکہ شوہر کا دل نہ ٹوٹ جائے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ام سلیم اپنے شوہر کے سامنے کھانا پیش کرتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں. ثم تصنعت له كأحسن ما تتصنع له، پھر اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے، میک اپ کرتی ہے. فوقع بها،
شوہر اور بیوی کی ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد جب ام سلیم یہ دیکھ لیتی ہیں کہ میرا شوہر اب بالکل سکون کی حالت میں ہے تو ام سلیم کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر ایک مسئلہ پوچھنا تھا, ایک سوال کرنا تھا. کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ ان قوما اعاروا عاریتهم, اگر کوئی قوم اپنا سامان کسی کو ادھار دے دے اور بعد میں واپس مانگ لے تو جن لوگوں کو ادھار دیا ہے انہیں دے دینا چاہیے یا برا ماننا چاہیے؟ کہا کہ سامان جس کا اس نے لے لیا تو دے دینا چاہیے, برا نہیں ماننا چاہیے. کہا کہ فاحتسب ابنک, اے میرے شوہر آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, آپ کا بچہ اس دنیا سے جا چکا ہے, آپ صبر سے کام لیں, آپ صبر سے کام لیں اور بچے کے جنازے کا, بچے کے کفن دفن کا انتظام. ابو طلحہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے اور کہتے ہیں کہ ترکتنی حتی تطلقت, اے میری بیوی تم نے مجھے اب جا کے بتایا, میرا بچہ مر گیا اور میں سکون سے رہا, میں کھانا کھاتا رہا, میں آرام کرتا رہا, میں بیوی سے ملتا رہا, حتی تطلقت, تو آج ابھی مجھے بتا رہی ہے. اللہ کے رسول کو حضرت ابو طلحہ نے جا کے پورا واقعہ بتایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کو اس سے بھی نیک اور بہتر اولاد عطا فرمائے گا. اور حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں, حدیث کی روایتیں بتاتی ہیں کہ ام سلیم کے بدن سے ایک صحابی پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ اتنے, ان کے 9 بچے پیدا ہوئے اور 9 کے 9 بچے قرآن کے حافظ اور عالم اور قاری بنے. اللہ نے ایسی برکت دی ام سلیم کی. میری ماں بہنوں, با کمال خواتین کی یہ چند صفات آپ کے سامنے بیان کی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ با کمال خواتین وہی ہیں جن کو قرآن میں صالحات کہا ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں تو وہ ہوتی ہیں, صالح عورتیں تو وہ ہوتی ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں, اللہ کی بھی فرما بردار ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں کی بھی فرما بردار ہوتی ہیں اور اپنی عزت و آبرو کی, اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے میری ماں بہنوں کہ یہ 2 چیزیں پیدا ہو جائیں. ایک خاتون کے اندر, ایک عورت کے اندر قنوت کا جذبہ پیدا ہو جائے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اپنی آبرو کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہو جائے. وہ دنیا کی چمک دمک کے آگے پاگل نہ ہو جائے, وہ آزادی کے نعروں کے سامنے مدہوش نہ ہو جائے, اسے اپنی لیمٹس پتا ہو, اسے اپنے دائرے پتا ہو, اسے اپنے حدود پتا ہو, تو ایسی عورت کمال تک پہنچ سکتی ہے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہماری خواتین کو بھی ایمان کے میدان میں, تقوی کے میدان میں, دین کے میدان میں رب العالمین ہماری خواتین کو کامل خواتین بنائے. رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو ام سلیم کا, حضرت خدیجہ کا, حضرت عائشہ کا, حضرت آسیہ کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم مردوں کو بھی, ہماری خواتین کو بھی دین کی راہوں میں, ایمان کی راہوں میں سب و استقامت نصیب فرمائے. رب العالمین آج کی اس کانفرنس میں ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. محترم حضرات, قبل اس کے کہ میں کانفرنس کے چوتھے